بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه او مريض۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا لقد رأیتنا، ہم نے اپنے کو دیکھا، اپنے سے مراد صحابہ کرام کی جماعت کو، اپنے کو اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت، میں نے اپنے گروہ صحابہ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وما يتخلف عن الصلاۃ الا منافق، کہ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا مگر وہی منافق جس کا نفاق معلوم ہو گیا ہو، جس کا نفاق ظاہر ہو گیا ہو، اور مریض یا بیمار جو اتنا کمزور ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آگے فرمایا ان کان المریض لیمشی بین رجلین حتی یاتی الصلاۃ، اگر مریض بھی ہوتا تو دو آدمیوں کے درمیان چل کر آتا، یعنی دو آدمیوں کے سہارا لے کر کے چل کر آتا، حتی یاتی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہوتا مسجد میں۔ وقال، اور کہا راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا کی تعلیم فرمائی۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ، اور سنن ہدا میں سے ہے نماز ادا کرنا اس مسجد میں جس میں اذان کہی جائے، یعنی جہاں جماعت قائم کی جاتی ہے جس مسجد میں، اس مسجد میں نماز ادا کرنا یہ سنن ہدا میں سے۔ اور ایک بات بتا دیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ ایک بار 2 بار اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو گناہ صغیرہ چھوڑ دیا جائے، بار بار بلا ضرورت شرعی چھوڑے تو وہی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بار بار جماعت کو اگر بلا ضرورت چھوڑ دے قصدن تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ مسجد میں جو جماعت مقرر ہے اس جماعت میں ادا نہ کر کے الگ سے اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ جماعت، چند لوگوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا فضیلت کا، لیکن مسجد میں جماعت جو واجب ہے اس جماعت سے برات نہیں ہوگی۔ اسی برات یعنی واجب کی ادائیگی، جماعت والی واجب کی ادائیگی اسی صورت میں ہوگی جب مسجد جماعت میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ چند لوگوں کے ساتھ مل کر کے بعد میں چاہے مسجد میں ہو، جماعت اولیٰ میں شریک نہیں، تاخیر کر دی بلا وجہ، اور بعد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں یا اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ واجب وہی اسی صورت میں ادا ہوگا جب جو جماعت مقرر ہے جماعت اولیٰ اس جماعت میں شریک ہوں، تب جا کے واجب ادا ہو۔ وفی روایت، ایک دوسری روایت میں یوں ہے، من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما
فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، جو شخص جس کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہو، جو شخص اس بات سے خوشی ہو رہی ہو، جس شخص کو کہ اللہ تعالی سے کل مسلمان ہو کر ملے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر حاضر ہوگا، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، تو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی محافظت کرے، جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے۔ حیث یونادا بہن، جہاں بھی ان کے لیے اذان کہی جائے، جس مسجد میں بھی اذان کہی جائے وہاں جا کر وہ نماز ادا کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کیا ہے۔ وَإِنَّهُنَّ من سنن الہدا، اور یہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا یہ سنن ہدا میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جس طرح یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، لَكَتَّرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم نے اپنی نبی کی سنت کو ترک کر دیا۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً۔ جو مرد، جو آدمی طہارت کرے، فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، تو اچھی طرح طہارت کرے، وضو کرنے میں کامل وضو کرے۔ کامل وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو کامل طور پر 3 بار دھوئے، تو اچھی طرح طہارت کرے۔ پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا قصد کرے، اور قصد سے اس کے ارادے سے مسجد کی طرف جائے۔ اللہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوہا حسنۃ، تو مسجد تک جانے میں ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جائے۔ جتنے قدموں سے مسجد تک پہنچے گا، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا اور ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ وَحَتَّى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد تک جانے میں کتنے فضائل ہوئے، ایک ہر قدم پر نیکی عطا کیا جانا، ایک درجہ مرتبہ بڑھا دینا، اور ایک گناہ مٹا دیا جانا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اور بے شک ہم نے اپنے کو دیکھ لیا، اپنے لوگوں کو کیا دیکھ لیا کہ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا مگر وہ منافق جس کا نفاق معلوم ہو، معلوم النفاق۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے، بیمار ہوتا، اس کو لایا جاتا 2 آدمیوں کے درمیان کندھے پر سارا لے کر کے، اور اتنی کمزوری، یحادہ
ادھر ادھر جھک جاتا، کمزوری نقاہت ایسی کہ وہ سیدھے پیر کھڑے نہیں رہ پاتا، اس کے باوجود دو آدمی کا سہارا لے کر کے مسجد میں لایا جاتا، حتی یقام فی الصف، یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا، اس حالت میں آ کر کے نماز آتا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اور ایسے ہی اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا، ایک مرتبہ طبیعت علیل ہوئی، شدید بخار اور اتنی کمزوری، بتائیں کہ کرسی پر بیٹھا کے 4 آدمی مسجد میں لاتے اور پھر نماز با جماعت ادا کرتے اور پھر گھر کو لے کر کے جاتے، مگر اس کے باوجود بھی جماعت ترک نہیں کرتے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ اقمت صلاۃ العشاء۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے، ذرا دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، اقمت صلاۃ العشاء، تو میں نماز عشاء قائم کرتا۔ وامرت فتیانی یحرقون ما فی البیوت بالنار، اور اپنے طاقتور جوانوں کو حکم دیتا کہ وہ گھروں میں جو لوگ ہیں ان کو جلا دیں آگ سے۔ اللہ، یعنی جو مرد نماز میں حاضر نہ ہوں تو ادھر جماعت قائم کرنے کا حکم دے، اور اس کے باوجود جو اپنے گھروں میں رہ جائیں تو ان کے گھروں میں آگ لگا دیں، ان کو جلا دیں۔ مگر حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ گھروں میں عورتیں اور بچے ہیں، اس وجہ سے۔ تو گویا کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے وہ جلنے سے یوں محفوظ رہ جاتے کہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں، اس کی وجہ سے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاۃ فلا یخرج احدکم حتی یصلی۔ انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم مسجد میں ہو، پھر اذان کہہ دی جائے نماز کے لیے، مسجد میں موجود ہو اور مسجد میں موجود رہنے کی حالت میں اذان کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی ہرگز نہ نکلے یہاں تک کہ وہ نماز ادا کرے۔ ایک اور حدیث اسی معنی کی، وعن ابی الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه۔ حضرت ابو شعثاء سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مسجد سے نکلا اذان کہے جانے کے بعد، اذان ہو گئی تھی اس کے بعد نکلا۔ فقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شخص تو اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اذان کہی جائے تو اب مسجد سے نہ جائے۔ ہاں البتہ اگر کسی مسجد میں آیا ہے کسی کام سے اور وہ خود دوسری مسجد کا امام ہے اور نماز کا وقت ایسا ہے کہ یہاں سے وہاں جا کے جماعت نماز پڑھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اذان ہونے کے بعد بھی وہ جا سکتا ہے، اس کے حق میں یہ وعید نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر مسجد میں تھا اذان ہو گئی لیکن پیشاب کا پخانے کا غلبہ ہے تو جائے، ضرورت پوری کر کے پھر آ جائے مسجد میں۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے کہ مسجد سے جائیں اور آنے کا ارادہ نہیں ہے، دوسری جگہ امام نہیں ہے،
مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے اور مسجد سے نکل جائیں تو یہ ان لوگوں کے حق میں وعید ہے. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج ولم یخرج لحاجت. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اذان نے مسجد میں پا لیا، اذان نے پا لیا کا مطلب ہے کہ اس کے مسجد میں رہتے ہوئے اذان ہو گئی، ثم خرج پھر وہ نکل گیا، ولم یخرج لحاجت کسی حاجت کی وجہ سے نہ نکلا، وہ لا یرید الرجعۃ وہ واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا، فهو منافق تو ایسا آدمی منافق ہے، عملی نفاق کر رہا ہے. رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع النداء فلم یجبه فلا صلاة له الا من عذر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر اس کا جواب نہ دے. جواب دینا دو طرح سے، قول سے اور عمل سے. قول سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اذان کہی جائے تو اذان کے کلمات کو دہرائے، اور عمل سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اذان سن کر مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز آ جائے. تو جو اذان سنے اس کا جواب نہ دے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر مگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس کی نماز کامل نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، گویا کہ کامل نماز ہے ہی نہیں. رواہ دارقطنی، اس حدیث کو دارقطنی نے روایت. وعن عبد اللہ ابن ام مکتوم قال یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع. حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے روایت ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مدینہ شریف وہ ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے یعنی سانپ بچھو کی کثرت ہے. اس زمانے میں سانپ بچھو کثرت سے پائے جاتے تھے. وَأَنَا غَرِيرُ الْبَصَرِ اور میں نابینا ہوں. فَهَلْ تَجِدُ لِي مِن رُخْصَةٍ تو کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت دیتے ہیں، میرے لیے رخصت پاتے ہیں کہ میرے حق میں رخصت ہو کہ میں عشاء کی نماز میں مسجد میں نہ آ کر گھر میں پڑھ لوں. قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حي على الصلاة اور حي على الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. قال فحي هلا تو کہا کہ تم آؤ ضرور، تمہارے لیے ہرگز نہیں، یہ عذر نہیں ہے، تم نماز کے لیے آؤ. ولم یرخص ان کو رخصت نہیں دی گئی، یا ولم یرخص ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی، کیونکہ جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں زبر زیر ہوتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی معنی دونوں طرح کا بن سکتا ہے، تو اس جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ زبر زیر جو پڑھا جاتا ہے وہ گرامر کے حساب سے پڑھا جاتا ہے وہ. تو یہاں لم یرخص اس کا معنی ہو گیا رخصت نہیں دی، اور لم یرخص رخصت نہیں دی گئی، تو دونوں ہی معنی صحیح ہے نا. رواہ داؤد و نسائی، رواہ ابو داؤد و نسائی، اس حدیث کو ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا. ایک حدیث. وعن ابی الدرداء قالت وعن ام الدرداء قالت دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب.
حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ ابو درداء کی بیوی تھی. انہوں نے کہا کہ دخل علیہ ابو درداء، میرے پاس ابو درداء آئے، وہ مغضب، اس حال میں کہ بہت ناراض، غضبناک. فقلت ما غضبک، تو میں نے ان سے پوچھا کیوں ناراض ہو گئے، کس چیز نے آپ کو ناراض کیا؟ قال واللہ ما عارف من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی امر میں نہیں پہچانتا مگر یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کے علاوہ کوئی اور چیز میں نہیں پہچانتا. وہ کہ ان کے زمانے میں جماعت چھوڑنا کا وہ صحابہ کرام میں تصور ہی نہیں تھا، یہ جماعت چھوڑنا بھی کوئی چیز ہے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جماعت چھوڑنے لگے تو اس بات سے ان کے اندر مطلب ہے کہ وہ غضبناک ہو گئے کہ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ جماعت چھوڑی جا رہی ہو. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا. چلیے ایک حدیث اور سماعت فرمائیں. وان ابی بکر ابن سلیمان ابن ابی حثمہ، حضرت ابو بکر ابن سلیمان ابن ابو حثمہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا ان عمر ابن الخطاب فقد سلیمان ابن ابی حثمہ فی صلاۃ الصبح. بے شک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز میں سلیمان ابن ابو حثمہ کو نہیں پایا. فجر کی نماز ادا کی تو دیکھا کہ سلیمان ابن ابو حثمہ نماز میں نہیں ہے. وَإِنَّ عمر غدا إِلَى السُّوقِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف گئے. وَمَسْكَنُ سلیمان بین المسجد والسوق، اور سلیمان کا مکان بازار اور مسجد کے درمیان، مسجد اور بازار کے درمیان ان کا مکان تھا. بازار کی طرف گئے. فَمَرَّ عَلَى شِفَا ام سلیمان، تو بازار کی طرف جانے میں شفا جو سلیمان کی ماں تھی ان کے پاس سے گزرے. فقال لها، ان سے کہا لم ار سلیمان فی الصبح، فجر کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا. فقالت انه بات یصلی فغلبته عیناہ. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری رات نماز پڑھتے گزاری، پوری رات نماز پڑھتے گزاری. فغلبت عیناہ، اور صبح صبح آنکھیں ان کے اوپر غالب آ گئیں، یعنی نیند کا غلبہ ہو گیا. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا لأن اشہد صلاۃ الصبح فی جماعت احب الی من ان اقوم لیلۃ. اللہ، کہ ضرور ایسا ہے کہ میرا فجر کی نماز میں جماعت میں حاضر ہونا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں رات بھر قیام کروں، یعنی رات بھر نماز نہ کروں. اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. رواہ مالک، اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا. اللہ